من الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ دو اینٹوں کو جوڑنا ہو، سیمنٹ استعمال کیجئے، وہ دو اینٹیں یکجان ہو جائیں گی۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، سیمنٹ کام نہیں آئے گا، گلو استعمال کریں، وہ ٹکڑے یکجان بن جائیں گے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، اس کے لیے اللہ نے کیل بنایا، آپ کیل کے ذریعے ان دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑیں، وہ ایک بن جائیں گے۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، نہ کیل کام آئے گا، نہ گلو کام آئے گی، نہ سیمنٹ کام آئے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی دھاگا بنایا، اس کے ذریعے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا بھی کام نہیں آتا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کو بنایا۔ ویلڈنگ کے ذریعے لوہے کے دو ٹکڑے یکجان ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو، اس کے لیے ایلفی بنی، استعمال کیجئے، دو ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جب بھی کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے، تو دو دلوں کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو استعمال کریں تو دو دل ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں جڑ جائیں؟ اس چیز کا نام ہے دین، شریعت۔ اگر وہ دونوں بندے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، نیک ہو جائیں، تو ان کے دلوں میں اللہ محبت کو بھر دیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کریں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا۔ جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ سب محبتوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے۔ جو محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں وہ تو محبتیں نہیں کہلاتی، وہ تو خواہشات کہلاتی ہیں۔ ادھر خواہش پوری ہوئی، ادھر نشہ اتر گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا مطلب کی ہوتی ہے، مطلب نکل جاتا ہے، لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ مگر دین کی محبت تو سچی محبت ہوتی ہے، دائمی محبت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے۔ اس کی مثال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں، آپس میں اتنی محبتیں تھیں، ایک کا غم دوسرے کا غم، ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا رحماء بینہم، وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت رحیم و کریم ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں محبتیں نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، ان کے دلوں میں تو اللہ نے محبتیں ڈالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو محبت کے نمونے بن کر رہتے ہیں، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک رات آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے اور روشنی ہے کمرے میں، اور وہ بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے کہا کہ بھئی میرا نام دیکھو لسٹ میں ہے یا نہیں۔
اس نے کہا تم بادشاہ ہو، تم دنیا دار بندے ہو، تمہارا اللہ کے چاہنے والوں میں کہاں سے نام آ گیا؟ چنانچہ پوری فہرست دیکھی تو ان کا نام نہیں تھا۔ تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اچھا، اگر اللہ کے چاہنے والوں میں میرا نام نہیں تو میرا نام اس فہرست میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے وہ نام لکھ لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر خواب آیا، دیکھا کہ وہی بندہ کوئی لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں کہ میرا نام ہے۔ تو اس نے دکھایا کہ سب سے اوپر ابراہیم ادم کا نام لکھا ہوا تھا۔ گو کہ جو بندہ اللہ کے بندوں سے دین کی نسبت سے محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ ہم نے مل جل کر زندگی گزارنی ہے، ہم اچھے اخلاق سے زندگی گزاریں، ہمارے اندر ایثار ہو، ہمدردی ہو، عفو درگزر ہو، ایک دوسرے کے لیے محبتیں ہوں۔ کئی مرتبہ جب دینداری نہیں ہوتی تو پھر طبیعتوں کے اندر نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، غصے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گھر کے اچھے فرد بن کر رہیں، معاشرے کے اچھے فرد بن کر رہیں، ایک اچھے مسلمان بن کر رہیں، اپنی طرف سے دوسروں کو راحت پہنچائیں، اپنی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنیں، دوسروں کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں، ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق کا برتاؤ کریں، یوں سمجھیں کہ دوسروں کے دل جیت لیں، اس لیے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان سے 700 دینار مانگے، انہوں نے 7,000 دینے کا حکم دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ 700 مانگے تھے، آپ نے 7,000 کا حکم دیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو 7,000 ملے اور اس کے دل کو خوشی ملے جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا۔ اور یہ جو کسی مسلمان کے دل کو اچانک خوشی پہنچانی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا جس بات کی اس کو توقع نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عورتیں اپنے خاوند کا دل خوش کریں، والد کا دل خوش کریں، بھائی کا دل خوش کریں، بیٹے کا دل خوش کریں، بیٹیوں کا دل خوش کریں، ماحول کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے بندوں اور بندیوں کے لیے خوشیوں کا سبب بن کر رہیں۔ اگر آپ اس طرح بن کر رہیں گی تو اللہ رب العزت آپ سے محبت فرمائیں گے۔ آپ خود گھر میں دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی بچہ سب کے ساتھ سلو صفائی سے رہتا ہو، سب کے ساتھ محبت پیار کرتا ہو، تو وہ بچہ آپ کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے کہ جی میرا تو یہ بچہ فرشتہ صفت ہے، میرا اتنا اچھا بچہ ہے، جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں مچاتا، ادھم نہیں کرتا، دھمال نہیں ڈالتا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ بالکل اسی طرح جو انسان مرد ہو یا عورت ہو، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کر رہے، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے پہ پیار آتا ہے، یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے جو دوسرے بندوں کے لیے راحت جان بن گیا ہے۔ اسلامک پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔